بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے 19 جنوری سال 2020 اور دن ہے جناب آج اتوار کا۔ آج پھر ہم کچھ مزید خبریں آپ کو دیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، سیاسی عدم استحکام، حکومت گرانے کی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں، کون کر رہا ہے اور اس کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں، اور یہ بلیک میلنگ کا سلسلہ کیوں شروع ہوا ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور گورنمنٹ نے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آف کورس ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے اصل بیماری کا پتہ لگا لیا ہے اور ایک ڈیڈ لائن طے ہو گئی ہے کہ یہ سرخ لائن ہے، اس کو عبور کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی، خواہ اس کا تعلق سیاسی بلیک میلنگ سے ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بزنس مافیا سے ہے یا کچھ بھی ہے، وہ نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ نیوز ہیں اور خاص طور پہ پاکستان کے خلاف کچھ اور بھی تانا بانا بنا جا رہا ہے سازش کا، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس کا ہمیں پتہ چل گیا ہے۔ تو جناب سب سے پہلے آپ چینل سبسکرائب کر لیں، نہیں کیا تو، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ تک الرٹس پہنچتے رہیں۔ تو میں نے جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے عرض کیا تھا کہ معاملات اصل میں خراب کیے جا رہے ہیں دانستہ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کسی نہ کسی طریقے سے گر جائے، اور خاص طور پہ جو اس وقت انڈرسٹینڈنگ ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان، اس میں دراڑیں ڈالی جائیں اور غلط فہمیاں پیدا کی جائیں، اور ایسی غلط فہمیاں پیدا کی جائیں کہ ایسے لگے کہ جیسے کچھ سازش ہو رہی ہے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے خلاف، اور اسٹیبلشمنٹ یہ سازش کر رہی ہے یہ چیز۔ تو اب آتے ہیں ایم کیو ایم کے مذاکرات کی اندرونی کہانی آپ کو بتاتے ہیں، اور اختر مینگل صاحب کی بھی، دونوں کی۔ پہلے تو ایم کیو ایم سے لے لیں۔ اب یہ میں آپ کو انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے کہ کچھ ڈیڈ لائنز طے کر لی گئی ہیں۔ ایم کیو ایم جو خبریں آئیں جناب وہ تھیں کہ ایم کیو ایم لندن جو ہے اس کے کچھ لوگ ابھی تک ایم کیو ایم پاکستان میں موجود ہیں، اور وہ لمحہ بلمحہ رپورٹس پہنچاتے ہیں آگے لندن الطاف حسین کو اور اس کے رائٹ لیفٹ کے لوگوں کو جو اس کے الطاف حسین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لندن میں بیٹھے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور کچھ اہم ترین خطرناک ترین ٹارگٹ کلرز اور ایسے لوگ جنہوں نے انڈیا سے ٹریننگ لی وہ موجود ہیں، گرفتار کیے سیکورٹی ایجنسیز کے پاس ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور ان کا ٹرائل ہوگا۔ انہوں نے اہم ترین انکشافات کیے ہیں، اور ان سے بھی یہ پتہ چلا کہ ابھی بھی ان کو ہدایات جو ہیں وہ لندن سے مل رہی تھیں، اور کچھ لوگ ادھر بھی موجود تھے جو ہینڈلر تھے، جو لک آفٹر کرتے تھے، یہ پتہ چلا۔ اور پھر کچھ ٹیلی فون کالز ریکارڈ کی گئیں، جس سے کہ یہ میں آپ کو بڑی کہنا چاہیے کہ بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں، ٹیلی فون کالز، کچھ ہیومن انٹیلیجنس، ان سب چیزوں سے پتہ چلا کہ الطاف حسین کی باقیات ابھی تک ایم کیو ایم میں موجود ہیں، کراچی میں موجود ہیں، اور وہ اس تاڑ میں ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہ سارا سسٹم سمیٹا جائے، ڈسٹیبل کیا جائے، اور پھر وہ نیا کھیل کھیلیں، کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے، یہ پہلا الیکشن تھا کہ الطاف حسین جو ہے، الطاف حسین کی بات کر رہا ہوں، الطاف حسین اور وہ جو ٹیررسٹ گروپ ہے وہ ارریلیونٹ ہو گیا، غیر متعلق ہو گیا کراچی میں، کراچی سے بھی ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی قومی سیاست سے بھی ہو گیا۔ اور
14 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے جیتیں، 4 سیٹیں جیتیں ایم کیو ایم نے کراچی سے، 2 حیدرآباد سے۔ تو یہ ٹوٹل ان کی سٹرینتھ ہے۔ اور خالد مقبول صدیقی صاحب کے بارے میں بتا دوں کہ وہ بہت صحیح جا رہے تھے، ان کو بھی کچھ دھمکیاں شمکیاں دی گئیں اور ان کو کہا گیا کہ آپ گورنمنٹ سے علیحدہ ہوں۔ فروغ نسیم صاحب ذرا تگڑے آدمی تھے اور وہ ذرا ادروائز بھی، تو وہ تو ان دھمکیوں شمکیوں میں نہیں آئے، لیکن خالد مقبول صدیقی صاحب کو گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ تو جو بند کمرے کی آج میٹنگ ہوئی جس میں کراچی کی قیادت نہیں تھی، اس میں ایم کیو ایم نے اپنی مجبوریاں بتائیں کہ جناب ہماری تو یہ مجبوریاں ہیں، اس لیے آپ ہمارے پہ پریشر بہت ہے، وہ جو لڑکے آپ نے اٹھائے ہوئے ہیں بندے، وہ کسی طریقے سے ہمیں چاہیے۔ تو یہ اب آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی خطرناک بات ہے۔ پھر جناب 90 ہیڈ کوارٹر ہمیں واپس کر دیں، پھر ہمیں اپنا وہی پرانا سسٹم ہمیں بحال کرنے دیں، سیکٹر انچارج والا، اور ہمیں تنظیم اسی طریقے کرنے دیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں تو نہیں ہوں گی، میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ 90 ہیڈ کوارٹر واپس نہیں ملے گا، ٹارگٹ کلرز اور جو بیرون ملک تربیت یافتہ لوگ جو پکڑے گئے ہیں وہ واپس نہیں ملیں گے۔ اور تیسرا یہ کہ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ ایم کیو ایم لندن الطاف حسین وہ تو ناقابل برداشت ہے، اس کا تو نام تک بھی نہیں ہو سکتا۔ باقی کراچی کا جو ڈیولپمنٹ ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پاکستان کی اکانومی کی صورت ایسی ہے کہ بہت زیادہ ترقیاتی فنڈز ہیں نہیں، اویلیبل نہیں ہیں۔ یہ جون تک تو اسی طرح چلے گا۔ جون کے بعد پاکستان کراچی کیا ملک بھر میں جو ترقیاتی منصوبے ہیں بڑے بڑے وہ شروع ہوں گے اور اکانومی آئے گی حرکت میں، گردش میں، اور پھر ایک پہیہ چلے گا معیشت کا۔ تو جون تک یہ سلسلہ اسی طرح رہے گا۔ 162 ارب روپے مانگے جا رہے ہیں کہ جی بلدیاتی اداروں کو دے دیں، یعنی کہ کراچی کے بلدیاتی ادارے ہیں۔ بلدیاتی ادارے میں کون ہیں؟ وسیم اختر صاحب ہیں۔ وسیم اختر صاحب کون ہیں؟ وہ ہیں الطاف حسین صاحب کے وزیر داخلہ ہوا کرتے تھے کراچی کے، اور 12 مئی کا واقعہ وہی آپ کو پتہ ہی ہے، افتخار چودھری صاحب نے جب جانا تھا ایئرپورٹ سے انہیں باہر نہیں نکلنے دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں پھر ایم کیو ایم نے، اس ایم کیو ایم کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کیا ہوا ہے، اقتدار انجوائے کیا ہے، پاور انجوائے کی ہے مشرف صاحب کے زمانے میں، اس کے بعد، لیکن اب وہ ہو نہیں رہا۔ تو یہ لہٰذا ایم کیو ایم کا بھی نام بھی واپس آ جائے گی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اور ان کا کوئی مطالبہ بھی اس طرح کا کوئی سیکیورٹی ریلیٹڈ کوئی مطالبہ پورا نہیں ہونا، اور آئندہ کچھ عرصے کے بعد ملاقات ہوگی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ایم کیو ایم کی اور پی ٹی آئی کی، سیکورٹی آفیشل سے بھی ہوگی، لیکن اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹارگٹ کلرز چھوڑے جائیں، جو پہلے پرویز مشرف صاحب نے ایک این آر او کیا تھا، اس میں 4,500 ایم کیو ایم کے لوگ چھوڑے گئے تھے جیلوں سے نکال کے، جس کا خمیازہ پھر پوری قوم کو بھگتنا پڑا تھا۔ تو اب نہ کوئی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا ایسا ارادہ ہے، نہ ہی عمران خان صاحب کا ارادہ ہے۔ موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل لیڈرشپ دونوں کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اور ایگزیکٹ زیادہ ڈیٹیل میں جائے بغیر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اختر مینگل صاحب کے ساتھ بھی یہی چیزیں ہوئی ہیں کہ وہ لوگ جو بیرون ملک رابطے میں تھے، بیرون ملک تربیت یافتہ تھے، کلبھوشن نیٹ ورک سے جڑے ہوئے تھے، اور جو بدامنی پھیلا رہے تھے بلوچستان میں، ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہے۔ لہٰذا جو البتہ وہ جو ریہیبلیٹیشن سینٹر سے جن کے بارے میں اوکے کی رپورٹ آئے گی، ان کو ضرور چھوڑا جا سکتا ہے۔ ادروائز جو کیا کہنا چاہیے جیٹ بلیک فوجی زبان میں، ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا، وہ تو اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ یہ ہے جناب
MQM کی اندرونی کہانی اور اختر مینگل صاحب کی اندرونی کہانی، تو آہستہ آہستہ چیزیں نکل رہی ہیں باہر کہ یہ سب کو کون کون شے دے رہا ہے۔ بیرونی عناصر بھی ایکٹیو ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے سارے تانے بانے تو بہت زیادہ باہر ہیں، ان کے اثاثے باہر ہیں، اور ان کی سٹیزن شپ ابھی تک باہر ہیں، ان کی نہیں ہیں تو ان کے بچوں کی ہیں، تو وہاں سے پریشر آتا ہے، وہ ادھر ڈسٹیبل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسٹیبلٹی لانے کی کوشش کی جاتی ہے، سازش کی جاتی ہے۔ تو یہ ہے۔ اب ایک اور چیز، آٹا، مافیاز کس طرح کام کرتے ہیں۔ کبھی شوگر مافیا آ جاتی ہے، کبھی کوئی مافیا آ جاتا ہے، اب آٹا مافیا آ گیا۔ شوگر ملز کے بعد فلور ملز مافیا آ گیا۔ مقصد کیا ہے؟ کبھی دالیں شارٹ کر دی گئیں، دالوں کی قلت ہو گئی، کبھی ٹماٹر 300 روپے کلو کر دیا گیا، اور اب آ گیا جناب فلور ملز والے۔ گندم کی کوئی کمی نہیں ہے پاکستان میں، سٹاک پڑا ہے، صوبوں کے پاس بھی پڑا ہے، وفاقی حکومت کے پاس بھی پڑا ہے، ان فلور ملز کے پاس بھی پڑا ہے۔ لیکن پلاننگ یہ ہے کہ جناب کیونکہ ٹیکس نیٹ ورک بڑھا دیا گیا ہے، ٹیکس لینا ہی لینا ہے، اور جب ٹیکس مانگا جاتا ہے تو یہ جناب کہتے ہیں کہ ہم تو مر گئے، ہم کھپ گئے۔ لہٰذا فلور ملز کا بھی یہی پتہ چلا ہے، ان کے بارے میں بھی یہی ہے اطلاعات کہ جناب یہ بھی ایک بلیک میلنگ ہے، اور اس بلیک میلنگ کے آڑ میں وہ اپنے کھاتے سیدھے کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ فلور ملز کے خلاف ایک بڑا بے رحم قسم کا ایک کیا کہنا چاہیے آپریشن ہوگا، اور وفاقی حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں ہے کہ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، کیونکہ نہ گندم کی کمی ہے، نہ قلت ہے، نہ سپلائی روکی گئی ہے، یہ سب کچھ فیک ہے۔ اور ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت دی گئی ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ضلع میں جتنی فلور ملز ہیں وہ ایکٹیو ہیں یا نہیں ہیں، چل رہی ہیں یا نہیں چل رہی، اور اگر کوئی ایسی چیز ہوئی تو پھر ذمہ دار ڈپٹی کمشنر ہوگا۔ لہٰذا ڈپٹی کمشنرز جو ہیں وہ حرکت میں آ چکے ہیں، اور ان کو بھی میرا خیال ہے ان کی بھی سرکوبی ہو جائے گی۔